السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو پھیر لاتے اگر تم سچے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے۔ یہ موت کے وقت کی کیفیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے اور کہا جانے لگے اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ اب وقت فراق ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف ضرور چلنا ہوگا۔ الی ربک یومئذ المساق، اللہ اپنے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ پنڈلی والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو لیکن تم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسا کہ سورۃ الانعام میں جب فرشتے آتے ہیں اس کی مردے کی پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے اور فرشتے سرہانے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ اکبر، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں، اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور کسی طرح کی بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے، دیر نہیں لگاتے، سستی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، پس اگر تمہیں یقین ہے کہ تم کو جزا و سزا نہیں دی جائے گی تو روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس روح کو جو حلق تک پہنچ چکی ہے اس کو اس کی پہلی جگہ پر کیوں نہیں لے کر آتے، جسم میں اس کے مقام پر واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم تصدیق کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ سعید بن جبیر اور حسن بصری نے کہا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ تم سے حساب لیا جائے گا، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہیں سزا دی جائے گی تو اس روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ۔ غیر مدینین کے معنی یہ ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ اگر تم یقین کرنے والے نہیں ہو تو اس کو اپنی جگہ پر پہلے کے مقام پر اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ غیر مدینین، دین کا ایک معنی قانون، جزا و سزا بھی ہے، اور اس قانون کے مطابق اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دینا بھی۔ ان چند آیات میں مرنے والے اور اس کے عزیز و اقارب سب کی انتہائی بے بسی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف مرنے والا ہے جسے اپنی جان بچانا سب باتوں سے زیادہ عزیز ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے عزیز و اقارب ہیں جنہوں نے
اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. بہن بھائی، ماں باپ، شوہر ہے، بیوی بچے ہیں، سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی علاج کرنے میں کسر نہیں اٹھاتے اور چاہتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے. دوسری طرف اللہ یا اس کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں. پھر دیکھ لو غالب کون رہتا ہے. عزیز و اقارب غالب آتے ہیں. کیا شوہر اپنی بیوی کو بچا سکتا ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ کی روح کو نکلنے سے روک سکتی ہے؟ روح کو پکڑ سکتی ہے؟ نہیں. غالب کون آتا ہے اور مغلوب کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ان منکرین آخرت سے سوال یہ ہے کہ آخرت کی چوکھٹ یا نقطۂ آغاز جو ہے موت ہے. اگر تم اپنے آپ کو کسی بالائی قانون کی گرفت سے آزاد سمجھتے ہو تو میت کی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر جب تم ہمارے فرشتوں سے پہلے قدم پر ہی مات کھا گئے، پہلی دفعہ ہی موت کے وقت مات کھا گئے، تو آگے کیسے بچ سکو گے؟ اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سبحان اللہ. یہ تین وہ حالات ہیں، یہ تین حالات وہ ہیں جن کا لوگوں کو موت کے وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. آدمی یا تو مقربین بارگاہ الہی ہوگا، اللہ کے نزدیکوں میں سے ہوگا، یا ان سے کم مرتبہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، یا پھر حق کی تکذیب کرنے والوں، ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کرنے والوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں جہالت کا معاملہ کرنے والوں میں سے ہوگا. یہ تین حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صدقے جاؤ اس اللہ کے، قربان جاؤں اس رب العالمین کے جس نے اتنا پیارا قرآن اپنے نبی کے دل پر نازل کیا، اور آج ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کی اور اس کو سننے کی اور اس پر تدبر کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والوں میں سے بنا دے. تو یہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، تین حالات ہوں گی. ایک تو اللہ کے بہت ہی نزدیک ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے، اور دوسرے جو ہوں گے تھوڑے سے ان سے کم مرتبہ ہوں گے، اصحاب یمین میں سے ہوں گے. اور پھر تیسرے جو ہوں گے، وہ تیسری قسم جو ہوگی حق کی تکذیب کرنے والے ہوں گے، گمراہی اختیار کرنے والے اور جہالت کا معاملہ کرنے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اپنی طرف سے رائے دینا، اپنی طرف سے تحریف کرنا اور جہالت کا معاملہ کرنا، یہ تیسرا جو طبقہ ہوگا وہ ان میں سے ہوگا. اسی لیے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ، پھر اگر وہ ہے جس کی موت کا وقت آیا ہوا ہے، من المقربین، اللہ کے مقربین میں سے. ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو واجب اور مستحب امور کو سرانجام دیتے اور حرام اور مکروہ سے دور رہتے ہیں، حرام اور مکروہ سے بھی دور رہتے ہیں، بلکہ بعض مباح امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں. جو مباح ہیں اگر وہ مباح کام کر لیے جائیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے تقوی اختیار کرتے ہیں اور مباح امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں. فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کا باغ ہے، یعنی ان کے لیے خوشبوئیں اور پھول ہیں. موت کے وقت فرشتے انہیں ان چیزوں کی بشارت سنا دیتے ہیں. جیسے موت آتی ہے اور نورانی چہروں والے اور سفید لباس والے فرشتے جب آتے ہیں تو مردہ جو ہے اسی وقت اپنی دیکھ لیتا ہے، اپنا انجام سمجھ جاتا ہے ان فرشتوں کی شکلیں دیکھ کر. ان چیزوں کی یہ فرشتے بشارت بھی دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے کہ
کہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب کنتی تعمرینہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. اللہ اکبر. نکل اے پاک جان، اخرجی ایتها النفس الطیبہ، نکل اے پاک جان، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو اس کو آباد کیے ہوئے تھی، اس پاک جسم میں تو اس کو آباد کیے ہوئے تھی. راحت و رحمت، رزق و خوشبو، اور ایسے رب سے خوش ہو جا جو تجھ سے ناراض نہیں ہے. یا رب ہم سے بھی تو راضی ہو جا اپنی رحمت سے، ہماری موت کو بھی آسان کر دینا. یا رب عنا علی غمرات الموت وسکرات الموت. حضرت علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فرحن کے معنی یہ ہیں کہ تجھے راحت اور پھول نصیب ہوں گے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو نے دنیا سے تو راحت حاصل کر لی ہے. فروح و ریحان و جنت نعیم. اللہ اکبر. اب تیرے لیے راحت ہی راحت ہے، اب راحت میں چل. مجاہد کہتے ہیں فروح و ریحان ان کے معنی جنت اور خوشحالی کے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمایا وجنات النعیم، اور نعمت کا باغ تجھ کو دیا جائے گا. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ مقربین میں سے جو بھی دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ایک ٹہنی لائی جاتی ہے اور اس میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے. سبحان اللہ. محمد بن کعب کا قول ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی فوت ہوتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل دوزخ میں سے. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، عرش کے ساتھ ان کے لیے قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں. وہ جنت کے باغوں میں سے جہاں سے چاہتے ہیں چکتی ہیں، چگتی ہیں، پھرتی ہیں، گھومتی ہیں. پھر وہ قندیلوں کو قیام گاہ بنا لیتی ہیں، یعنی شام کو لوٹ کر پھر اپنے قندیلوں میں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. امام احمد نے عطا بن صائب سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے دن جس میں میں نے عبد الرحمن بن ابو یولا کو پہچانا وہ سفید سر اور داڑھی والے ایک بزرگ تھے جو گدھے پر سوار تھے اور ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلاں بن فلاں نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. یہ سن کر کچھ لوگوں نے، صحابیوں نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ما یبکیکم، تم روتے کیوں ہو؟ لوگوں نے عرض کی کہ موت کو تو ہم ناپسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ليس ذلك ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. قال عطاء وفي قراءة ابن مسعود ثم تصلية جحیم فإذا بشر بذلك کرہ لقاء اللہ واللہ للقائہ اکرہ. میری مراد یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میری مراد یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے میری مراد یہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کا باغ ہے. اسے اس کی بشارت سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو بہت پسند فرماتا ہے. اور وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. جب اسے اس کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی موت کے وقت ہی جب فرشتے کالی اور خطرناک شکلوں والے کالے لباس والے فرشتے جب آتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح کو زور سے زبردستی نکالتے ہیں تو اس وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے مردے کو کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے.
اللہ اکبر، تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اس کی روح جو ہے جسم میں چھپنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس طرح اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی اگر وہ شخص جسے موت کا پیغام آ گیا ہو اصحاب یمین میں سے ہے، تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو۔ انہیں فرشتے بشارتیں دیتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک سے یہ کہتے ہیں تجھ پر سلامتی ہو، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تجھ پر سلامتی ہو، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ جیسا کہ اکرمہ نے بھی کہا ہے کہ فرشتے اسے سلام کہتے ہیں اور اس کو خبر دیتے ہیں کہ تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور یہ بہت ہی اچھا مفہوم ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں فسلام لک، تو تجھ پر سلام، تجھ پر سلامتی ہو، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ یہاں پر ان کو حذف کر دیا گیا ہے، البتہ اس کا معنی باقی ہے، جیسا کہ تم کہتے ہو انت مصدق مسافر عن قلیل، مسافر عن قلیل، تمہاری تصدیق کی جاتی ہے کہ تم تھوڑے وقت کے بعد سفر کرنے والے ہو، جیسا کہ عرب کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا ہو کہ میں قریب سفر کرنے والا ہوں، تو پھر بعد میں جواب دیتا ہے سننے والا تمہاری تصدیق کی جاتی ہے کہ تم تھوڑے وقت کے بعد سفر کرنے والے ہو۔ کبھی یہ دعا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ تم کہتے ہو سقی اللہ من الرجال، آدمیوں کی طرف سے تجھے خوش آمدید ہو۔ سلام کو اگر مرفوع پڑھا جائے تو یہ دعا کے معنی میں ہوگا۔ ابن جریر نے بھی اہل عربیت سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کا اپنا میلان بھی اسی طرف ہے، واللہ عالم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، یہ تیسری حالت ہے، تیسرا طبقہ ہے۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اگر مرنے والا حق کی تکذیب کرنے والوں اور ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کرنے والوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی ایسے شدید ترین گرم کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو پیٹوں اور جسم کی جلد کو گلا دے گا، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں داخل کیا جانا اور اسے جہنم رسید کیا جائے گا جس کی آگ اسے تمام اطراف سے گھیرے میں لیے ہوگی۔ پھر فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، بلا شبہ یہ داخل کیا جانا یقیناً قطعی حق ہے، سچ ہے۔ یہ خبر جو ہے حق الیقین ہے، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی بھاگ سکے گا۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ اپنے بہت بڑے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ بزرگ برتر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ ترمذی اور نسائی نے بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے آخری حدیث یہ بیان کی ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں میزان میں بہت وزنی ہوں گے اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں، یعنی تمہارے اور میرے اللہ کو یہ دو کلمے جو ہیں بہت ہی پیارے ہیں۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اللہ بزرگ و برتر، ہر عیب سے، شرک سے، بیٹا بیٹی سے پاک ہے۔ الحمدللہ سورت الواقعہ کی تفسیر ختم ہوئی، مکمل ہوئی، وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی زیر زبر، فتحہ کسرہ و ضمہ کی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی یا پھر قرآن کے لفظوں میں عربی میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے، یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین
کی ذات جو ہے اس نقص سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔